اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ غسل میت کی کیفیت کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، یعنی غسل میت کس طرح دیا جائے، اس کے سلسلے میں آج مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 563، اس میں بیان یہ ہوتا ہے مسلمان کے بچے کو خواہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو غسل دینا واجب ہے، یعنی ایسا بچہ جو ناجائز رشتے کی وجہ سے پیدا ہو اس بچے کو بھی غسل دینا واجب ہے، اور کافر اس کی اولاد کا غسل کفن دفن شریعت میں واجب نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا بچہ کہ جو کافر کا ہو یا خود کافر، ایسی صورت میں اس کافر کے بچے کو اور کافر کو غسل کفن دفن کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافر مر جائے یا اس کا بچہ مر جائے تو ایسی صورت میں مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ اس کافر کو غسل و کفن دے اور اسے دفنائے، لیکن اگر اسی مقابلے میں مسلمان مر جائے تو ایسی صورت میں مسلمان پر واجب ہے کہ ایک مسلمان کا غسل و کفن دے اور اسے دفنائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوانہ ہو اور وہ اسی دیوانگی کی حالت میں بالغ ہو جائے اور اس کے بعد مر جائے تو ایسی صورت میں اس دیوانے کی میت کو دفنانا اس صورت میں واجب نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام کے حکم میں نہ ہو۔ اگر وہ اسلام کے حکم میں ہو تو ایسی صورت میں اسے دفنانا واجب ہے، غسل و کفن دینا بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کوئی دیوانہ ہے کہ جو بچپن سے ہی گھر سے بھاگ گیا اور وہ کافر کے گھر کا دیوانہ تھا جو اپنے گھر سے نکل کے بھاگ گیا اور مسلمان کے یہاں زندگی بسر کرنے لگا۔ مثال کے طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کافر جو دیوانہ تھا وہ مسلمان کے گھر پہ آ کے رہنے لگا، یعنی مسلمان نے اس کو دیکھا بھوکا پیاسا، اسے اپنے گھر پہ لے آیا اور کہا کہ تم میرے گھر پہ کھانا وانا کھایا کرو، اسے کھانا پانی دینے لگا۔ تو ایسی صورت میں یہ کافر شخص جو دیوانہ ہے وہ مسلمان کے حکم میں ہے، مسلمان تو نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں پہ کھا پی رہا تھا، لہٰذا وہ مسلمان کے حکم میں ہے، تو ایسی میت کو غسل دینا واجب ہے اور اسے کفن دفن وغیرہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 564، اگر ایک بچہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو کر ساقط ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ، ایسا بچہ کہ جس کو ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہو گئے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بچہ ساقط ہو جائے یا 4 مہینے کے بعد، یعنی 9 مہینے میں عام طور سے جو ولادت ہوتی ہے، ولادت ہونے کے بعد بچہ مر جائے تو ایسی صورت میں اس بچے کو بھی غسل دیا جائے گا۔ یعنی اگر 4 مہینے کا بچہ ماں کے شکم میں ہو جائے اس کے بعد اسے غسل دینا واجب ہے، کیونکہ 4 مہینے پہ عموماً جسم میں خداوند عالم روح پھونک دیتا ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہو جائے تو اسے غسل دیا جائے۔ بلکہ اگر 4 مہینے سے کم کا بھی ہو لیکن اس کا پورا جسم بن چکا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا بچہ تھا ماں کے شکم میں جو مر گیا، لیکن ابھی اس کو 4 مہینے نہیں ہوئے، 4 مہینے سے کچھ مدت کم تھی، لیکن اس کا جسم پوری طرح مکمل ہو چکا تھا ماں کے شکم میں، تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اس بچے کو بھی غسل دیا جائے۔ لیکن اگر اس کا جسم مکمل طریقے سے تشکیل نہ پایا ہو تو ایسی صورت میں احتیاط کی بنا پر اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 565، مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اسی طرح عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن بیوی اپنے شوہر کو
اور شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو حالت اختیار میں غسل نہ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد مر جائے یا عورت مر جائے تو ایسی صورت میں عورت مرد کو اور مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتی، لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن آغا سستانی کے نزدیک احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنے بیوی کو حالت اختیار میں غسل نہ دے۔ حالت اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت موجود ہو غسل دینے کے لیے تو بہتر یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہ دے۔ اسی طریقے سے اگر مرد کو غسل دینے کے لیے موجود ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل نہ دے۔ مسئلہ نمبر 566، مرد اتنی چھوٹی لڑکی کو غسل دے سکتا ہے جو ممیز نہ ہو، اور عورت بھی اتنے چھوٹے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے جو ممیز نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بچی مر جائے کہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتی تھی، تو ایسی صورت میں مرد اس بچی کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بچہ مر جائے، لڑکا مر جائے کہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا تھا، تو ایسی صورت میں عورت اس بچے کو غسل دے سکتی ہے، اس لڑکے کو غسل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔